بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والا واقعہ سنائیں گے۔ ایک گھمنڈی اور فیشنیبل لڑکی کو اپنے شوہر کی داڑھی پسند نہیں تھی۔ جب اس کا نیک شوہر سو رہا تھا تو اس نے اس کے چہرے پہ ایسی کریم لگا دی جس سے اس کی ساری داڑھی اتر گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو ایسی کیا سزا دی جسے سن کر آپ بھی استغفر اللہ پڑھیں گے۔ میری بیوی کا نام ہانیہ تھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور ہمیشہ صاف ستھری رہتی۔ اسے صفائی کا وہم تھا۔ جب میری اس سے شادی کروائی گئی تو میں اس کی شکل دیکھ کر ہی اس سے شادی کر بیٹھا۔ اس نے شادی کرتے وقت شاید میری زمین اور میرا گھر دیکھا تھا۔ ہماری بہت سی زمینیں تھی اور اس کے سامنے ایک بہت بڑا ڈیرا بھی تھا۔ ہمارے پاس جانور بھی بہت تھے اور میں دین اسلام سے بہت محبت کرنے والا آدمی تھا۔ میں اپنی زندگی کو شریعت کے حساب سے ہی چلانا چاہتا تھا۔ میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اور کہتے ہیں نا کہ سکھی آدمی کی تھوڑی سی تو نکلی ہوتی ہے، اسی طرح میری بھی تھوڑی ہی سی داڑھی نکلی ہوئی تھی۔ میں مولوی تو نہیں تھا، نہ ہی امام مسجد تھا، لیکن حلیہ میرا بالکل مولوی اور کسی امام جیسا لگتا تھا۔ میں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مونچھوں کو صاف کیا ہوا تھا۔ چہرے پہ نور تھا، سر پر مومنوں والی ٹوپی پہن کے رکھتا تھا، ہاتھ میں تسبیح رہتی تھی۔ سارے گاؤں والی میری عزت کرتے تھے اور مجھے کبھی بھی کسی نے نہیں کہا تھا کہ تم اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کرو۔ لیکن جب پہلے دن ہی میری بیوی نے مجھے غور سے دیکھا تو اس کا جیسے کہ موڈ خراب ہو گیا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب دلہا دلہن ایک دوسرے کو شادی والے دن ہی دیکھتے تھے۔ میں نے اس سے کہا، آج ہماری زندگی کا پہلا دن ہے۔ میں کچھ بولنے ہی لگا، وہی بات جو شوہر اپنی بیوی سے کرتا ہے اور پھر کہتا ہے، جو بھی بات ہے تم مجھے بتاؤ گی، میرے گھر والوں سے نہیں الجھو گی۔ لیکن اس نے میری تقریر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کروا دی اور کہنے لگی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ بنا کپڑے بدلے ہی ایک طرف کو منہ کر کے سو گئی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا وہ ناگواری کا اظہار کر رہی تھی اور سو نہیں رہی تھی، سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اور پھر مجھے لگا کہ وہ شاید تھک گئی ہوگی یا اسے کوئی بات بری لگی ہے۔ صبح ہوئی تب بھی اس کا موڈ خراب تھا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کا آغاز تو ہو گیا اور کچھ دن بھی گزر گئے، رسمیں بھی ہو گئی، دعوتیں بھی ہو گئے۔ لیکن ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اور کہنے لگی، دیکھیں میں آپ سے اور آپ کی امی سے پوچھے بغیر کوئی جوڑا نہیں پہنتی۔ وہ کہتی ہے کہ سر پر دوپٹہ کرو تو میں دوپٹہ کرتی ہوں۔ پچھلے دنوں میں نے ایک سوٹ پہنا تھا، آپ کہہ رہے تھے اس کا دوپٹہ بہت باریک ہے۔ میں نے دوبارہ وہ سوٹ نہیں پہنا۔ میں نے کہا، ہاں بیگم تم نے ایسا ہی کیا تھا اور مجھے اچھا بھی لگا کہ تم نے میری بات مان لی، لیکن اب مجھے یہ سب کیوں بتا رہی ہو؟ اس نے کہا، آپ میرے شوہر ہیں، آپ کو بھی میری پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ اپنے اس حلیے کو تھوڑا سا بدلے۔ اب 26 سال کی عمر ہے آپ کی اور حلیہ آپ نے ایسا بنا رکھا ہے جیسے آپ 46 سال کے ہو۔ اس داڑھی کو صاف کرے اور سر پر ٹوپی نہ پہنا کرے، بالوں کو تھوڑا چھوٹا کٹوائے، تھوڑی ورزش کرے تاکہ آپ کا پیٹ اندر چلا جائے، صاف ستھرے کپڑا پہنا کرے، ہو سکے تو پینٹ شرٹ پہنا کرے۔ میں نے اپنے شوہر کے بارے میں جو سوچا تھا آپ بالکل بھی ویسے نہیں ہے۔ اور پھر سیدھی بات تو یہ ہے کہ جو شخص آپ کی آنکھوں کو نہیں بھاتا وہ آپ کے دل میں بھی کبھی نہیں اتر سکتا، اور جو آنکھوں کو اچھا نہ لگے وہ دل کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ اچھے طریقے سے رہوں تو پھر آپ کو میرے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلنا پڑے گا، اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ جب میں نے اس کی یہ بات سنی تو میں حیران ہو گیا، یہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ اپنا اسلامی حلیہ بدل لوں، یہاں تک کہ اپنی داڑھی بھی کٹوا لوں؟ جب میں 17 سال کا تھا تو میں نے یہ داڑھی رکھی تھی، اور میں نے قسم کھا کر داڑھی رکھی تھی کہ فیشن کے طور پر نہیں رکھی، اور 2 رکعت نوافل بھی پڑھے تھے، دعا کی تھی، یا اللہ مجھے ہمیشہ اس سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اور میری بیوی کیا کہہ رہی تھی، لیکن میں اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے آرام سے یہ بات سمجھا دی اور کہا، نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ویسے بھی تمہیں میرے حلیے سے کیا ہے؟ شوہر کا لیا حلیہ جیسا بھی ہو، شکل جیسی بھی ہو، اگر وہ اپنی بیوی کا خیال رکھنے والا نہ ہو تو وہ اس دنیا کا سب سے بدصورت مرد ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سچ میں بدصورت مرد ہے اور وہ اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس کا احساس کرتا ہے، تو پھر اس سے زیادہ خوبصورت مرد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہیں ان باتوں کی آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی۔
مجھے پتا ہے تمہاری عمر مجھ سے کم ہے، شاید تم نے شادی سے پہلے بہت فلمیں ڈرامے دیکھی ہیں، تمہاری سہیلیاں بھی بہت سی ہیں اور تمہارا بڑا خاندان ہے اور کزنیں بھی ہوں گی، ایسی ویسی باتیں کرتی ہوں گی، لیکن وہ سب باتیں ہی ہوتی ہے، حقیقت کا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ حقیقت کو اس لیے حقیقت کہتے ہیں کیونکہ وہ خواب جیسی نہیں ہوتی۔ پر بیوی تو مجھ سے لڑنے لگی، اس نے کہا کہ مجھے آپ کو دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے باپ کی عمر کے کسی بندے سے میری شادی ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے آپ نے عمر کے بارے میں ہی جھوٹ بولا ہے، آپ سچ میں 40 سال کے ہی ہے جبکہ ایسا نہیں تھا، میں 26 سال کا ہی تھا۔ میں اس کو اس کی نادانی سمجھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ ابھی بھی شادی ہوئی ہے اور لڑکی بھی معصوم ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، لیکن وہ میرے ساتھ بری طرح لڑنے لگی۔ اس نے کہا جب تک آپ اپنا حلیہ نہیں بدلیں گے میں آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کروں گی۔ اب مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں نے کہا بیگم تمہیں اندازہ ہے کہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو، تم ایسا نہیں کر سکتی، ایسا کرو گی تو گنہگار ہوگی اور میری ناراضگی کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا کر لوں گی آپ کی ناراضگی کا سامنا، لیکن آپ کا سامنا تبھی کروں گی جب آپ اس حلیے کو بدلنے کا وعدہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو پینٹ شرٹ نہیں پہننی تو نہ پہنے، مگر اپنی اس دادی کو کٹوا دے، مجھے ایسے لوگ نہیں پسند، مجھے دیکھے میں کتنی نفیس ہوں، روز نہاتی ہوں، اپنا خیال رکھتی ہوں اور آپ تو کوئی جنگلی جانور لگتے ہیں۔ اب تو میری بیوی نے حد پار کر دی، مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسے کہہ دیا تمہارے لیے اپنے آپ کو میں بالکل نہیں بدلوں گا، اگر میرے کردار اور میری سوچ کو بدلنے کی بات ہوگی تو تم کسی صحیح نقطے پر ہوتی، یہ الگ بات تھی، لیکن میں تمہارے لیے اپنا حلیہ نہیں بدلوں گا۔ اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم نے شادی سے پہلے بہت ہی فلمی ڈرامے دیکھے ہیں اور تم کسی ہیرو سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس وقت تو لوگ ہماری جائیداد اور زمینیں دیکھ رہے تھے، نہیں کرنی تھی شادی تو اپنے گھڑی پر بیٹھی رہتی، مجھے نہیں پتا تھا میری بیوی اتنی ضدی ہے۔ اس نے واقعی مجھ سے اپنا بول چال بند کر دیا اور جا کر صوفے پر سو گئی، یہ سب کچھ بہت عجیب تھا، اگر کسی کو پتا چل جاتا تو کہتا کہ میاں بیوی میں کیا چل رہا ہے، میاں بیوی میں جھگڑے تو ہوتے ہی ہے، جھگڑے سے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، اور وہ روز ہی شیطان کو خوش ہونے والے بہانے دے رہی تھی، یہاں تک کہ رمضان کا مہینہ آ گیا۔ میں نے اس سے کہا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، رمضان میں تو سب لوگ پرانے گلے شکوے بھول کر ایک دوسرے کے گلے لگا کرتے ہیں، پھر ہم تو میاں بیوی ہیں، ہم نے ایک جگہ پہ رہنا ہے، میاں بیوی تو دو ایسے برتن ہوتے ہیں جو ایک جگہ پر پڑے ہوتے ہیں تو شور ضرور کرتے ہیں، دیکھو آپ سب کچھ بھول جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں بالکل، میں آپ کو رمضان تک کا وقت دیتی ہوں، عید پہ اپنا حلیہ بدل لے، چاند رات کو آپ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ میری بیوی تو بہت بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی اور مجھے اس کی بات پر غصہ آ رہا تھا، میں نے اپنی طرف سے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی تو پھر میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تمہاری ضد ہے تو پھر میری بھی ضد ہے، میں نے کہا تمہارے ساتھ نکاح کیا تھا، نکاح نامے میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میں تمہارے لیے اپنا حلیہ بدلوں گا، تم کیا چاہتی ہو کہ میں مغرب رنگ اپنا لوں، کیسا لگوں گا میں، اس لیے مجھے اپنے دین اور اپنے مذہب سے بہت پیار ہے، اہل سنت ہے یہ اور میں سنت پر عمل کرتا ہوں، اس لیے اسی میں میرا سکون ہے۔ پہلے تو وہ مجھ سے خوب لڑی، پھر خاموش ہو گئی، مجھے لگا شاید اسے اس بات کی سمجھ آ گئی۔ رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور میں نیند کا بہت برا تھا، میں سحری ٹائم اٹھتا تھا لیکن مجھے نیند سے اٹھنا بڑا مشکل لگتا تھا، کھانے پینے کا شوقین تھا، پیٹ بھر کر کھانا کھاتا تو بہت اچھی نیند آتی۔ ایک دن ایسا ہی ہوا، میں روزہ رکھ کر سو گیا، اس کے بعد مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کہاں پہ ہوں۔ میری امی نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا، خوب سارے دیسی گھی کے پراٹھے بنائے تھے، میں نے بھی 2-4 پراٹھے کھائے اور مزے سے سو گیا، لیکن جب میں اٹھا تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور غصے سے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے، دل تو کیا کہ جس نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کروں تاکہ وہ بھی یاد رکھے، لیکن مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے، میرے ساتھ یہ میری بیوی ہی کر سکتی تھی۔ جب میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میرے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اس نے میرے چہرے پہ ایسی کریم لگا دی جس نے نیند ہی میں میرے سارے داڑھی کو صاف کر دیا اور میری داڑھی بھی پوری طرح سے صاف ہو چکی تھی، ایسا لگتا تھا کہ میرے منہ پر کبھی داڑھی تھی ہی نہیں۔ میری بیوی نے جو میرے ساتھ کیا میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی سکون سے سو رہی تھی، میں نے اسے جگایا اور کہا یہ کیا کیا ہے تم نے، تو
اس نے کہا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کس سے پالا پڑا ہے؟ آپ کو یہ لگا تھا کہ میں اپنی ضد پر قائم رہوں گی تو میری بیوی کچھ نہیں کریں گی؟ ہاں میں چپ تھی کیونکہ میں اپنے دماغ میں پلان بنا رہی تھی، اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک اب میری مرضی سے رہیں گے۔ اگر مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی مرضی سے سب کچھ کروں تو پھر آپ پر بھی یہ فرض ہے۔ میں نے کہا جاہل عورت، تجھے یہ بھی پتا نہیں کہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، اور حاکم بنایا گیا ہے تو اسے ذمہ داریاں بھی دی گئی ہیں، تجھے صرف گھر پہ بٹھایا گیا ہے۔ خیر میں نے جو کرنا تھا کر لیا۔ وہ ہنسنے لگی تو دل کیا کہ اپنی بیوی کے منہ پر ایک تھپڑ ماروں یا پھر اس کی ماں کے گھر بھیج دوں، لیکن رمضان کا مہینہ تھا اور میرا روزہ تھا اور عید میں 7-8 دن رہ گئے تھے۔ ایسے میں اپنے کمرے میں ہونے والی اس بات کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اگر میں بھی ایسا کرتا تو اس میں اور مجھ میں کوئی فرق نہ رہ جاتا۔ میں نے اللہ کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ پاک، آپ ہی اس کو سزا دے، آپ ہی قادر ہے، میں تو ادنا سا انسان ہوں۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا اس پر اف تک نہیں کروں گا، میں صبر کروں گا اور آپ سے ہی صبر کا پھل مانگتا ہوں۔ میں نے ان سے کے سامنے دعا کی اور اس نے ایسا منہ بنایا جیسے کہہ رہی ہو جا تو اور تیری دعا کس نے سننی ہے۔ آخر کے روزوں میں اعتکاف میں بیٹھ گیا اور میری امی بھی اعتکاف میں بیٹھ گئی۔ مجھ سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے روزے کے ساتھ جھوٹ بولنا پڑا، پر اپنی بیوی کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے کہا وہ نائی کے پاس گیا تھا تو غلطی سے اس نے میری داڑھی میں کٹ لگا دیا تو پھر مجھے پوری داڑھی صاف کروانی پڑی، لیکن کوئی بات نہیں، دوبارہ آ جائے گی۔ سب نے کہا ہاں یہ بات تو ہے، پھر سے آ جائے گی، لیکن آپ کے چہرے پہ بہت اچھی لگتی تھی۔ جب تھوڑا وقت لگ جائے گا۔ چاند رات کو جب میں واپس آیا تو میری بیوی گھر پر نہیں تھی۔ میری امی کہنے لگی کہ وہ عید شاید اپنے گھر گزارنے گئی ہے، لیکن بیٹا یہ بات تو غلط ہے نا، اس کی پہلی عید۔ میں نے کہا کہ اس کو وہیں پر رہنے دو، چھوڑے عید پر وہیں گزارا کر لے گی۔ کچھ نہیں ہوتا۔ امی نے پوچھا کہ کیا کوئی مسئلہ ہوا تو میں نے کہا نہیں، عید کا دن تھا، صبح صبح اٹھا تو میری امی کے چیخنے کی آوازیں آئی۔ وہ اس طرح سے چیخ رہی تھی جیسے کوئی بہت بری آفت آ گئی ہو۔ فوراً باہر آ گیا تو میں نے کہا کیا ہو گیا؟ تو امی نے کہا اس گھر میں ایک چھپکلی ہے۔ میں نے کہا آپ اتنی سی چھپکلی سے ڈر گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنی سی چھپکلی نہیں اور بہت خطرناک قد والی چھپکلی ہے۔ میں حیران رہ گیا، ہمارا گھر تو گاؤں میں ہی تھا، میری امی نے کوئی مگرمچھ تو نہیں دیکھ لیا جس کو چھپکلی کہہ رہی تھی؟ پر یہاں تو دور دور تک مگرمچھوں کا کوئی بھی ٹھکانہ نہیں تھا، پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں نے کہا اچھا کس طرف گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا وہ دیوار کے پیچھے جو کوڑا پڑا ہے نا اس طرف گئی ہے۔ میں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ میری امی کہنے لگی نہیں نہیں ایسے نہیں، جا ہاتھ میں کوئی چیز پکڑ لے، کوئی ڈنڈا پکڑ لے تو وہ تجھ پر حملہ نہ کر دے۔ میں نے کہا امی کچھ نہیں ہوتا، آپ نے اتنے سارے روزے رکھے اس لیے شاید آپ کو وہم ہو رہا ہے۔ پھر میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میری آنکھوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے اس چھپکلی کا پاؤں نظر آ گیا، بالکل چھپکلی جیسے جلد تھی، لیکن پاؤں بہت بڑا تھا، ایسے پیچھے ہٹا جیسے مجھے کرنٹ لگ گیا ہو۔ میں بھی وہاں سے بھاگ گیا اور اپنے کمرے میں آ گیا اور امی کو کہہ دیا کہ کمرے میں ہی رہنا، گاؤں کے کچھ لوگوں کو بلانا پڑے گا، اس کو پکڑنا پڑے گا، پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ ابھی میں گاؤں میں آیا ہی تھا کہ میری ساس نے مجھے فون کیا کہ بیٹا ہم لوگوں نے تمہاری بیوی کو بھیج دیا ہے اور اس نے بتایا کہ کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا، تو دیکھو وہ نادان ہے، اسے معاف کر دو۔ میں نے کہا کس ٹائم بھیجا ہے آپ نے؟ تو انہوں نے کہا صبح اذان کے بعد بھیج دیا تھا، تمہارے گھر میں ہی ہوگی، لیکن وہ تو ابھی تک گھر میں نہیں آئی تھی۔ اس بات سے میں بڑا پریشان ہو گیا تھا کیونکہ مجھے تو میری بیوی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ باتھ روم میں تو نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کال پہ کہا کہ جی امی وہ ادھر ہی ہے، آپ فکر نہ کرے، اور ہاں مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اسے معاف کر دوں گا، اور عید کا دن تھا، وہ تو میری بیوی تھی، معاف کرنے کے علاوہ میں کر بھی کیا سکتا تھا؟ میں نے ایسے ہی اس کو بہت ہی زیادہ باتیں سنائی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو کتنے دنوں سے دیکھا نہیں تھا، اب مجھے اس کی تنہائی ستانے لگی تھی، مجھے اس کی یاد آ رہی تھی۔ مجھے تھوڑی سی کمرے سے آوازیں محسوس ہوئی تو میں سن کر دروازے پر دستک دی اور کہا کیا کر رہی ہو، باہر آ جاؤ، تو اندر سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اس نے کہا میں باہر نہیں آؤں گی، میرے ساتھ بہت برا ہوا ہے، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تمہارے ساتھ بہت برا کیا تو میرے ساتھ بھی بہت برا ہوا۔ میں نے کہا کیا ہو گیا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس نے کہا اگر ہمت ہے تو میں باہر آ جاتی ہوں، لیکن مجھے پتا ہے تم مجھے طلاق دے دو گے۔
मैं हैरान रह गया, ये कैसी बातें कर रही है और इसकी आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बीमार है। मैं बाहर आई तो सामने का मंजर देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। मैंने दिल पर हाथ रखा, ऐसा लगा कि मेरा दिल फट जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी कमरे का दरवाजा बंद किया। बुरी तरह से रो रही थी, वो जमीन पर बैठ गई। देखो मेरे साथ क्या हुआ, यह कौन सी बीमारी मुझे लग गई है। मेरी बीवी की जिल्द ऐसी लग रही थी जैसी किसी छिपकली की जिल्द होती है। अजीब तरह के गोल गोल से निशान पड़ गए थे और उसकी जिल्द बिल्कुल सब्ज हो गई थी। शायद मेरी माँ ने उसको ही देखा था और वह छुप रही थी, क्योंकि ठीक तरह से मैंने भी नहीं देखा था तब तक, और ना ही मेरी अम्मी ने उसे पूरा देखा था। उसने कहा कि तुमने उस दिन कहा था ना कि अल्लाह ही सजा देगा। देखो मुझे अल्लाह ने कैसी सजा दे दी। रमजान का महीना था और तुम्हारे मुंह पे सुन्नते रसूल रखी हुई थी और तुम्हारी सुन्नत थी। मैंने उस दाढ़ी की कितनी ही बेरहमी से साफ कर दिया। तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर अपने बुरे किए पे अफसोस भी नहीं था। मेरी बीवी ने इतना कहा और बेहोश हो गई। मैंने उसे फौरन से उठाया, उसको बुर्का पहनाया और अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने जब ये मंजर देखा तो उसको कुछ समझ न आया। उन्होंने हमें बड़े शहर भेज दिया। मेरी बीवी को होश भी आ गया, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो बुर्के के अंदर ही थी। पर जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उसने कहा तो यह तो जल्दी बीमारी है जो बहुत कम लोगों को होती है। अगर आपके खानदान में किसी को भी नहीं है तो फिर आपको कैसे हो सकती है। मेरी बीवी ने डॉक्टर के सामने कहा, क्योंकि मुझे ये सजा मिल रही है। डॉक्टर ने कहा इसका कोई पक्का इलाज नहीं है, कभी ठीक हो जाएगी, कभी फिर से आ जाएगी, दवाई वगैरह दे देता हूँ। ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज अभी दरियाफ्त नहीं हुआ। आज इस बात को 6 महीने हो गए हैं। मेरी बीवी का इलाज चल रहा है। मेरी माँ के अलावा किसी को भी यह बात नहीं पता, क्योंकि हम उसे बहुत छुपा कर रखते हैं। मेरी माँ कहती है कि उसको छोड़ दो, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता। वह दिन रात रोती है, अल्लाह से माफिया मांगती है, बार बार मेरे पांव पकड़ने की कोशिश करती है। मुझे उसे देखकर बहुत अफसोस होता है और मैं भी खुदा से उसके लिए दुआ करता हूँ। आप लोग भी दुआ करें कि यह सब कुछ ठीक हो जाए। मेरी यह कहानी आप लोगों तक पहुंचाने का एक ही मकसद है कि आप लोग इससे सबक हासिल करें। कभी कभी कुदरत के सामने खिलवाड़ करना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। मेरी बीवी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अब वह अल्लाह पाक से माफी मांगती है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उसे माफ कर देगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदों को माफ कर देता है। आज का वाकया आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।